دشمنوں کے ساتھ سخت ہو جاؤ، رسول کے دشمنوں کے ساتھ سخت ہو جاؤ۔ کسی نے کہا یہ سختی کی باتیں نہ کریں، فتنہ ہوتا ہے، سختی کی باتیں نہ کریں۔ قرآن سختی کی بات کر رہا ہے، تم مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ ہم ایسے بزدل نہیں ہیں، ہاں سختی جس کے ساتھ کرنی چاہیے اس کے ساتھ کرو۔ تم مسلمانوں کے ساتھ سختی کر رہے ہو اور آپس میں ایک دوسرے پر اتنی لڑائیاں کہ چاقو چھری بھی نکل جاتے ہیں۔ بات چیت میں تھوڑی سی بات بلند ہو گئی کہ گالی گلوچ سے ہوتے ہوتے کورٹ کچہری بھی ہو گئے۔ یہ سب اپنوں کے معاملات اتنے سخت ہیں، جبکہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی گانٹھ لی۔ یہ نظام اسلام کا نہیں ہے۔ جانتے ہو سختی کی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت سخت جملے نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت عمر جیسے جملے تو میں نے ابھی کہا ہی نہیں۔ حضرت عمر کے جملے آپ کو سناؤ، دشمن رسول کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص عمیر بن وہب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، صفوان بن امیہ، یہ دونوں حضور کے دشمن مکہ میں، ان دونوں کے عمیر بن وہب کا بیٹا جنگ بدر میں قیدی ہو گیا اور صفوان بن امیہ کا باپ قتل ہو گیا۔ دونوں تو جلیں گے ہی اب حضور سے۔ مکہ میں بیٹھ کر کے دونوں کڑ رہے تھے محمد کے ساتھ، بدلہ کیسے لیں بدلہ کیسے لیں۔ عمیر بن وہب غریب آدمی اور صفوان بن امیہ پیسے والا۔ صفوان نے بلایا عمیر کو حتیم کعبہ میں، کعبہ سے لگ کر جو دیوار ہے وہاں بیٹھ کر کے راز میں بولتا ہے، اے عمیر میں تیرے قرضے سارے چکا دوں گا، تیرے گھر کا راشن پانی پورا دوں گا، تو ایک تلوار لے لے، اس میں زہر لگا کر مدینے جا اپنے بیٹے کی خیر خبر لینے کی نیت سے، کیونکہ اس کا بیٹا حضور کے پاس قیدی تھا عمیر بن وہب کا۔ صفوان اسے کہتا ہے کہ جا اس بہانے سے تلوار لے اور محمد کا کام پورا کر کے آ جا اور تیرا منہ مانگا انعام میں دوں گا۔ عمیر بن وہب جنگ بدر میں بھی کافروں کے ساتھ لڑ چکا، دونوں کی بات طے ہو گئی، یہ مدینے نکلا۔ عمیر بن وہب تلوار زہر میں بجھا کر جب مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، دروازے پر 4-5 صحابہ کے ساتھ حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت عمر باہر ہی کھڑے تھے۔ جیسی حضرت عمر کی نگاہ عمیر بن وہب پر پڑی، آپ نے پہلا جملہ کیا کہا، خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ لفظ عربی میں حدیث میں ہے، کیا فرمایا، پکڑو اس کتے کو۔ یہ حضرت عمر کی زبان بول رہا ہوں، جن کو قرآن تعریف کر رہا ہے، لوگ ہم کو سخت زبان والا کہتے ہیں۔ پکڑو اس کتے کو، اور پکڑنے کا کہا اور خود اپنا رومال گول کیا اور اس کی گردن میں لپیٹ کر کے کھینچا اس کو، ادھر آ، کیوں آیا ہے؟ جنگ بدر میں تو سامنے سے لڑنے آیا تھا، ابھی کیوں آیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، میرے بیٹے کی خیر خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، بیٹا قیدی ہے تمہارے پاس۔ حضرت عمر کو یقین نہیں ہوا یہ جو بول رہا ہے، یہی کام ختم کر دیتے، لیکن سوچا کہ پہلے حضور سے پوچھ لوں اس کا کیا کرنا ہے۔ 2 صحابہ کو وہ گمچھا پکڑا کر کے اندر گئے، اس کو اندر مت بھیجنا، حضور سے پوچھنے کے لیے آئے، آقا وہ عمیر بن وہب آیا ہے جو جنگ بدر میں لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ آیا تھا، سب کو ابھارتا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو لے آؤ، اندر لے آؤ۔ حضرت عمر اس کی گردن میں ویسی ہی یہ گمچھا ڈال کر کھینچتے ہوئے لے آئے، اندر لیا۔ گستاخ رسول کے ساتھ معاملہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہی ہیں۔ کھینچتے ہوئے لائے، اور حضرت عمر نے جب یہ معاملہ کیا، حضور نے فرمایا چھوڑو اس کو، پوچھتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو عمر؟ کہا کچھ نہیں، میرے بیٹے کی خیر خیریت پوچھنے آیا ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، سچ بولو کیوں آئے ہو؟ کہا کچھ نہیں، بیٹے کی خیر خیریت۔ پھر آپ نے کہا پھر تلوار کیوں لے کے آئے ہو ساتھ میں؟ خیر خیریت پوچھنے کے لیے کوئی تلوار لے کے آتا ہے؟ حضور نے جب یہ بات فرمائی تو اس نے اور بہانہ کیا، ارے تلوار کا کیا ہونا ہے، سفر میں لے کے چلتا ہوں، دیکھا نہیں آپ نے جنگ بدر میں بھی تو تلوار ہمارے ساتھ تھی، لیکن آپ کا کچھ ہم بگاڑ نہیں سکے۔ ایسی ایسی باتیں بنانے لگا، یہ چاپلوسی کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا چپ رہو، وہ بات بولو جو حتیم کعبہ میں صفوان کے ساتھ تم کر کے آئے۔ حضور پاک نے یہ بیان کیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، عمیر بن وہب کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، کانپنے لگا، اور کچھ نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ کہتے ہیں اب وہ عمیر عام آدمی نہیں، اب صحابی رسول ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنے راز میں بات ہوئی تھی حتیم کعبہ میں میری اور صفوان کی، اور یہاں مدینے میں بیٹھ کر کے آقا نے وہ ہمیں خبر دے دی، اور یہ عقیدہ صحابہ کا تھا
یہاں کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں پیٹ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر اس کے بعد عمیر بن وہاب کو گلے لگاتے ہیں اور باہر لے آتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں اس کے گلے میں گمچھا ڈالا، کتا بولا اس کو، پکڑو اس کتے کو۔ سنو کفارہ کیسے ادا کرتے، واللہ انی لخنزیر احب الی من والآن احب الی من بعد ولدی، کتا کہا تھا میں نے اس کو صرف، لیکن سنو اے صحابہ تھوڑی دیر پہلے مجھے اس سے بھی اچھا خنزیر لگتا تھا، یہ خنزیر سے بھی گیا گزرا تھا اس لیے کہ دشمن رسول، لیکن اب عمر علل اعلان یہ کہتا ہے اب میرے نزدیک عمر میرے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھ چکا ہے، رسول کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق کا نظام تھا جس کو یوں کہا گیا ہے کہ جو ان کا ہو گیا وہ ہمارا ہے، اور جو میرے نبی سے ناشنا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔